السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی جن صفات کا تذکرہ کیا تھا وہ مکمل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات ایسی ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا تو دوسری جانب نافرمانوں کا اور گمراہ لوگوں کا ذکر کیا۔ ابتدائی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر شک و شبے سے پاک اور صاف ہونے کا ذکر فرما کر پرہیزگار لوگوں کی جو صفات ہیں ان کا بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد کی جو 15 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں اور کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو چشمہ ہدایت بنایا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے ھدی للمتقین فرما کر کتاب ہدایت ہونے کا تذکرہ فرمایا، پھر اس اعتبار سے پوری انسانیت کی 2 قسمیں بنا ڈالی۔ پہلی قسم وہ ہے جو اس چشمہ ہدایت سے خود کو سیراب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن مجید کی رہنمائی کا محتاج سمجھتے ہیں اور قرآن کی رہنمائی میں خود کی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو قرآن مجید کے چشمہ ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور قرآن مجید کو خود کے لیے کتاب ہدایت نہیں مانتی۔ گویا اللہ پاک نے 2 قسمیں بنا ڈالی ہے قرآن مجید کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے اعتبار سے۔ یہاں سے ایک اصولی بات ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتی ہے کہ پوری دنیا کی انسانیت کی جتنی آبادی ہے اس پوری آبادی میں اصل جو اختلاف ہو سکتا ہے وہ اصولی اختلاف ہے، یعنی عقائد کا اختلاف ہے، نظریات کا اختلاف ہے، رنگ کا، نسل کا، نسب کا، خاندان کا، کنبے کا اور کسی علاقے کا اختلاف، کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بیس اور بنیاد پر 2 طبقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو کافروں کا، ایک اور طبقہ وہ ہے جو متقیوں کا۔ پہلے اللہ پاک نے مومنین اور متقین کے طبقے کا بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کی ان 20 آیات کا اس طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں کا اس طبقے کا بیان فرمایا ہے جو حق پر ہیں، پھر اللہ نے اگلی 15 آیات میں ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جو باطل پر ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ حق اور باطل
دونوں کو اللہ نے ان 20 آیتوں میں بیان کر دیا۔ اس کا جو ربط ہے سورۃ الفاتحہ سے، ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یوں سمجھ لیں کہ ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ پاک نے جن ہدایت یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا ہے وہی صراط مستقیم پر ہیں، اور اللہ نے پھر جس طبقے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طبقے کا تذکرہ اللہ نے اگلی 15 آیتوں میں کیا ہے کہ تم جس کو صراط مستقیم پر دیکھنا چاہتے ہو وہ ان صفات کے حامل لوگ ہیں، اور تم جن سے بچنا چاہتے ہو وہ ایسے لوگ ہیں۔ تو جس کی اقتداء کرنا ہے ان کا بھی تذکرہ کر دیا، اور جن کی اقتداء سے بچنا ہے ان کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے ان آیتوں میں کر دیا ہے۔ پھر اگلی 15 آیتوں میں اللہ پاک نے جو اہل باطل کا ذکر کیا، ان اہل باطل میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جو بالکل بھی کافر ہیں، یعنی ان کے کفر میں کسی کو بھی شک نہیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے اور وہ پکے کافر رہے۔ ایک دوسرا طبقہ وہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن حقیقت میں وہ بھی کافر تھا، لیکن سماج کی نظروں میں، معاشرے کی نظروں میں، سوسائٹی کی نظروں میں وہ مسلمان تھا۔ ان کو شریعت کی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے۔ تو کفر کی اور اہل باطل کی 2 قسمیں قرآن میں موجود ہیں، ایک ہے کافروں کی، دوسری ہے منافقوں کی۔ ان 15 آیتوں میں سے اللہ پاک پہلی 2 آیتوں میں کافروں کا بیان فرماتے ہیں، یعنی جو بالکل کافر ہیں ان کا تذکرہ پہلے فرمائیں گے، پھر اس کے بعد جو منافقین ہیں اگلی 13 آیتوں میں تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ، ان کی عادتیں اور ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب کفر کس کو کہتے ہیں؟ تو گزشتہ درسوں میں ہم نے ایمان کی تعریف کو سنا تھا۔ ایمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیزیں یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو، ان تمام چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو کفر کی تعریف یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے ان چیزوں کے انکار کرنے کا نام کفر ہے۔ اب جتنی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، یقینی طور پر ثابت ہے، ان کو اگر کوئی نہیں مانتا، ان کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرۂ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ یہاں رک کر ہمیں ایک بات اچھی طرح یہ سمجھ لینی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کے انکار کرنے سے ایک انسان اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ چیزیں انہی لوگوں کو پتہ ہوگی جن کی مصروفیت قرآن اور حدیث کے صبح شام مصروف رہ کر خود کی زندگی گزارنا ہے، انہی کو پتہ چلے گا، انہی کے پاس یہ نالج ہوگی کہ وہ کون سی اہم خبریں ہیں جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی ہے، اس کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس بارے میں معلومات کچھ بھی نہیں ہوتی، اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی ایسے کام میں دیکھ لیا، زبان سے ایسے الفاظ کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا، کسی بھی گناہ کبیرہ میں دیکھ لیا، گستاخی میں دیکھ لیا، آج کل تو سوشل میڈیا پر لوگ کفر کے فتوے تقسیم کرتے پھر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے خاندانی کاروبار ہی ہے کفر کے فتوے بنانا، کہ بس کسی کے بارے میں ایک پیسے کا بھی ڈاٹ آ گیا تو اس کے کافر ہونے کا یقین ان کو
ہوتا ہے۔ حالانکہ کفر کے بارے میں اتنی احتیاط ہے کہ علماء نے لکھا ہے اگر کسی بندے کی کوئی بات ایسی ہو کہ اس بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں اور ان 100 مطلبوں میں 99 مطلب 99 مطلب ایسے ہوں جو بالکل غلط لگتے ہوں، صرف ایک مطلب ایسا ہو جو مطلب اچھا نکلتا ہو، تو اس ایک اچھے مطلب کا خیال کر کے اس کو کفر سے باہر نہیں کریں گے۔ اتنی احتیاط ہے کسی ایمان والے کو ایمان پر رکھنے کی، ایمان والے کو ایمان پر باقی رکھنے کی، قائم رکھنے کی، لیکن آج لوگوں کو یہ اصول نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے جس کسی کے بارے میں تھوڑی سی دلی میلان کی کمی ہو جائے تو بس اسی کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو اسلام سے نکل گئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ واریت کے نام پر ایمان اور کفر کی جنگیں چھڑی ہوئی ہے۔ آج ہر انسان 10 میں سے 8 یا 9 تو ایسے ملیں گے جو اپنے ایمان پر 100% مطمئن اور آگے والے کے کفر پر 1000% مطمئن ہیں۔ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھئی سب کافر ہیں، میں ایک ہی مسلمان ہوں، جبکہ اصل جو اصول ہے قرآن مجید کا، جو اصول ہے حدیث کا، جو اصول ہے صحابہ کی زندگی کا، جو اصول ہے اجماع کا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایمان والے کو ایمان سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ علماء بہت کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ اگر کسی شخص کے نظریات کو پیش کیا جائے تو اس کے کوئی اور مطلب نکالا جائے جس مطلب سے وہ کافر نہ بنتا ہو۔ اگر ایک جملے کے 100 مطلب نکلتے ہیں تو 99 غلط بھی نکلتے ہوں، ایک اچھا نکلتا ہو تو اس ایک کا اعتبار کر کے اس کو مسلمان قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن آج اس قدر کفر اور ایمان کے سلسلے میں بے احتیاطیاں کی جا رہی ہیں، اور جتنے لوگ اپنی زبان سے اپنے سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر اس قسم کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اگر کوئی ٹیمپریچر ہو ایمان کو ناپنے کا، ایمان کی حرارت کو جانچنے کا، تو شاید اس ٹیمپریچر میں ایسا کوئی نمبر ہی نہ ہوگا جو ان کے ایمان کی حرارت کی سردی کو بتائے گا۔ ان کے ایمان کی گرمی پوری ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، ایسا لگے گا کہ ان کا ایمان تو صدیاں بیت گئی، مہینے بیت گئے کہ اس میں کوئی چنگاری بھی نہیں ہے۔ کیا کرے، کوئی ایسا تھرمامیٹر بنایا نہیں کسی نے آج تک، اگر بنا دیتا تو ان کے ایمان کو جانچ لیا جاتا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے خود ایمان کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں ان کو اطمینان نہیں ہوتا، ان کو معلومات نہیں ہوتی، ایسے ہی لوگ دوسروں کے ایمان کے پیچھے پڑے۔ تو اصل جو ہے کفر کا معیار، کفر کا پیمانہ، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں لائے ہیں اللہ کی طرف سے، یقینی اور قطعی طور پر وہ ثابت بھی ہوں، ایسی چیزوں کا انکار کرے گا تو پھر وہ دائرے اسلام سے نکل جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، تو ان کے بارے میں اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی فرما رہے ہیں۔ وہ رہنمائی کیا ہے؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو ڈرانے کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں انذار، اور ہم قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس قسم کا لفظ نبیوں کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی بار بار یہ سنتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بشیر بنایا اور نذیر بنایا ہے۔ بشیر کے معنی ہے ایسی خبر دینے والا جس کو سن کر انسان کو خوشی ہو، اور نذیر کے معنی ہے ڈرانے کے، اور نذیر کے معنی صرف ڈرانے کے نہیں ہیں بلکہ نذیر کے معنی ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سمجھاتے ہوئے ڈرانے کے۔ اسی لیے جو لوگ دنیا میں کسی کو ڈراتے ہیں ان کے ڈرانے کو نذیر نہیں کہیں گے،
ان ڈرانے والوں کو نذیر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ایسا ڈرانا جس میں ہمدردی نہ ہو، جس میں محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، اس کو نذیر نہیں کہتے۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو آگ سے ڈرا رہا ہے کہ بچہ آگ کے قریب جا رہا ہے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ بیٹے کو آگ سے ڈراتا ہے کہ دیکھو بیٹا اس آگ کے قریب مت جاؤ، آگ کے نقصانات کو گنواتا ہے۔ تو یہاں پر باپ کے اندر ڈراتے وقت میں شفقت پائی جاتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو شفقت سے ڈراتا ہے، پیار سے ڈراتا ہے، محبت سے ڈراتا ہے۔ اس ڈرانے میں ایک اہم پہلو جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا کسی طرح میری بات سمجھ جائے۔ ڈرانے کا مطلب اس کے اوپر پریشر ڈالنا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ایسا ڈراتا ہے کہ جس کے ڈرانے میں پریشر ہو، جس کے ڈرانے میں ٹارچر ہو، اس کو نذیر نہیں کہیں گے، وہ ڈرانا الگ قسم کا ہوگا۔ لیکن قرآن مجید میں نبیوں کی جو صفت نذیر بیان کی گئی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے داعی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، داعی جو ہوتا ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، وہ اپنے اللہ کے احکام سنا کر ڈراتا بھی ہے تو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن ہم اٹھا کر دیکھ لیں، جس کسی نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، تو آپ اس کے بعد یہی مضمون دیکھیں گے، اے میرے بھائی، اے میری قوم، اے فلاں، ایسے پیار محبت کے ساتھ انبیاء ڈراتے تھے، کیونکہ نبیوں کو اپنی قوموں سے محبت اور پیار تھا۔ وہ اس لیے ڈراتے تھے کہ کسی طرح میری قوم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو اللہ کے نبی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ جو ڈراتے ہیں، ان کو ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کو ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر سواء علیہم کا لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمایا کہ ان کے حق میں، یعنی کافروں کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ مفسرین نے یہاں سے ایک نکتہ نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ڈرانا یا نہ ڈرانا کافروں کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ڈرانا بھی فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نبی ڈرائیں گے تو کافر نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن نبی ڈرائیں گے اللہ کے عذاب سے تو نبی کو اس دعوت کے دینے پر بھی اجر ملے گا، انعام ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کے نبی کی کوششوں پر آپ کو اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ اسی لیے کہا جا رہا کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کے ڈرانے یا نہ ڈرانے سے ان کو تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ڈرانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آپ ہمیشہ ڈراتے رہے اللہ کے عذاب سے، نبوت کے پہلے دن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک نبی نے اپنی قوم کے کافروں کو بھی ڈرایا ہے، ایمان لا لو ورنہ جہنم میں جلو گے، اور ایمان والوں کو بھی ڈرایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو ورنہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جو داعی ہوتا ہے، دین کی دعوت دینے والا، وہ کسی حال میں پیچھے نہ ہٹے، وہ اپنا کام کرتے رہے، وہ دعوت دیتے رہے، وہ بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سنے یا نہ سنے، اگر آگے والا نہیں سنے گا تب بھی دعوت دینے والے کو تو انعام اور اجر ملنے والا ہے، انعام سے تو خالی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو بات فرمائی، اس سے مفسرین یہی اصول بتاتے ہیں کہ داعی کا جو کام ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے ڈرانا ہے، اور اس لیے تاکہ یہ بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اب قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمارے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں، لوگوں کے ذہن و دماغ پر ایسی دنیاوی چھاپ پڑی ہوئی ہے کہ دیکھو بھائی ہم کتنا بھی سمجھائیں وہ ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو بولنے سے فائدہ ہی کیا ہے۔ شوہر صاحب بیوی سے اتنے بیزار ہیں جتنے تو وہ کسی حرام چیز سے بھی بیزار نہ ہوں گے،
یعنی جو چیز حرام ہے اس کو کھانا پسند نہیں کرتے، اس سے اتنا بیزار نہیں ہیں جتنا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیری بیوی کو سمجھانا گویا پتھر پہ سر مارنا ہے۔ بھئی اگر یہی خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا اور آپ ایمان کی دعوت دینا چھوڑ دیتے تو کیا اتنے لوگ ایمان لاتے؟ داعی کا یہ کام نہیں ہے، بیوی مانے یا نہ مانے شوہر کا کام ہے بیوی کو دین کی دعوت دیتے رہنا۔ آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بیوی صاحبہ نماز نہیں پڑھتی، شوہر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں، کیا اس کو پتہ نہیں کہ نماز پڑھنا ضروری اور فرض ہے؟ وہ نہ پڑھتے تو نہ پڑھیں، مجھے کیا کرنا ہے، میں تو اپنی نماز پڑھوں گا۔ بیٹی کو دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹی دین پہ نہیں چلتی، ماں کی دلیل یہ ہے کہ کتنے بار بولنا، بولے تو نہیں سنتے، بول بول کے تو میں تھک گئی ہوں۔ کیا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کافروں کو دعوت دی ہے، آپ نے اتنی دعوت دی اپنی بیٹی کو؟ جیسی تڑپ سے نبی اپنے بچوں کو، نبی اپنے مکے والوں کو، خود اپنی بیٹی کو دعوت دیے ہیں، کہ آپ نے کبھی اپنی بیٹی کو ویسی تڑپ سے دعوت دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک عن النار فانی لا املک عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اس لیے کہ تمہارا باپ محمد تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کون ڈرا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف خود فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے، پھر دوسری طرف خود فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہ جو حدیث ہے کہ اے بیٹی فاطمہ جہنم سے بچا لینا، یہ ابتدائے اسلام کی ہے۔ پھر جب ایک زمانہ گزرا تو نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں یہ خوشخبری بھی سنائی، لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا حال ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کوئی دن اس اطمینان سے نہیں گزارا کہ میں تو جنت کے نوجوان، میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، مجھے تو اب کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کوئی دن ایسا نہیں گزارا، بلکہ آپ کی زندگی کا جو آخری وقت ہے وہ بھی ایسی بے چینیوں اور آخرت کی فکروں سے گزرا ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس منظر کو کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ تو ان کا حال تو یہ تھا، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بنا لیتے ہیں۔ باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا بالغ ہونے سے لے کر اب تک 10 سال ہو گئے، لیکن میرے بیٹے کو ابھی تک بھی سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا۔ باپ جانتا ہے، لیکن اس لیے خاموش بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو وہ ذمہ دار سمجھنے کو تیار نہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو دین کی تربیت دوں۔ 10 سال ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں ایک نوجوان عالم جو میرے دوست ہیں وہ بتلا رہے تھے کہ نئے شہر کے علاقوں میں ان لوگوں نے سروے کیا، ایسے نوجوان جو بڑے مہنگے اور قیمتی کالجز میں بڑی بڑی ڈگریاں لے کر ڈگری اور انٹر میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو بلا کر یہ پوچھا گیا کہ کلمہ پڑھ کر سناؤ، تو ان کو کلمہ بھی پڑھنے نہیں آ رہا ہے۔ میں کسی گاؤں کی، دیہات کی، ایسی جگہ کی جہاں پر زمین پر سوائے گھاس کے اگنے کے کوئی انسان نظر نہیں آتا، ایسی جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے علاقے کی جس کے پاس ہونے پر ہر انسان کو اتنا اطمینان ہے کہ ان علاقوں میں گھر مل جائے تو خود کی دنیا کو جنت سمجھنے کو تیار ہیں، ان علاقوں کا یہ حال ہے۔ اور ایسے نوجوان جو انگوٹھا چھاپ بھی نہیں، جو کوئی کارخانے میں کام کرنے والے نہیں، جو مزدور اور ملازم نہیں، بلکہ ایجوکیٹڈ ہیں، گریجویٹ ہیں اور بڑی اچھی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، ایک کو پوچھا کہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو اس کو نبی کا نام بھی نہیں پتا ہے۔ یہ حال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑوں کو اپنے ذمہ دار ہونے کا احساس نہیں رہا۔ جو ذمہ داری نبی کی تھی وہی ذمہ داری امت کے ہر فرد کی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو دین کی دعوت دو۔ بھئی جو دعوت ان کو ضرورت ہے وہ دعوت دو۔
اپنی اولاد کو نماز کی ضرورت ہے، نماز کی دعوت دو۔ اپنی اولاد کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر جن چیزوں کی کمی دیکھو اس کی دعوت دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ تو یہ کون لوگ تھے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ وہ لوگ تھے جو ایسے ہٹ دھرم تھے کہ جنہوں نے ایمان نہ لانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ انہیں کتنا بھی سمجھائیں، کچھ بھی دلیلیں دیں، کتنا بھی بتلائیں، تو جیسے وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب۔ حالانکہ ابو جہل مکے کا سردار اور ہماری طرح نہیں تھا، جیسے ہمارے پاس ایک سماج، ایک کلچر یہ چل پڑا ہے کہ ہمارے ان ملکوں میں، ہمارے اس دنیا کے کئی ممالک میں، کہ جس کے پاس پیسہ ہے ووٹ اسی کا ہے، کہ جس کرسی اس کی ہے جس کے پاس نوٹ بہت ہے۔ ہمارے پاس صلاحیتیں دیکھ کر، استعداد دیکھ کر، کوالیفیکیشن دیکھ کر، ہنر دیکھ کر، قابلیت دیکھ کر کسی کو بڑا نہیں بنایا جاتا، یہاں تو پیسہ بولتا ہے۔ لیکن عرب کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ سمجھدار کو، ہوشیار کو، عقل مند کو، دانا کو، ایسے بندے کو اپنا سردار بناتے تھے جو پورے علاقے کو ہر قسم کی مصیبتوں، پریشانیوں سے بچانے کا ہنر رکھتا ہو۔ تو ابو جہل کو جو سردار بنایا گیا تھا مکے کا، ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوئی رشوت کھلا کر کرپشن کے ذریعے سے مکے کا سردار بنا تھا، بلکہ باضابطہ وہاں لوگوں کے انتخاب سے اس کو سردار بنایا گیا تھا۔ پھر کیا بات ہے، ایسا ذہین، ایسا سمجھدار سردار جس کو مکے کے لوگ اپنی سرداری کے لیے چنیں، لیکن وہ بھی کفر پر مر رہا ہے۔ وجہ عناد تھی، بغض تھی، ہٹ دھرمی تھی، وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے کافر تھے ان سب کے بارے میں یہ اصول بتایا جا رہا، بلکہ جو کافر ہٹ دھرم ہیں، جو کافر ضدی ہیں، جو کافر ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ ورنہ بہت سے کافر ایسے تھے جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا۔ مکے میں وہ لوگ کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، اذیت دیتے تھے، لیکن جب مدینے کو آ گئے اللہ کے نبی تو وہ بعد میں ایمان بھی قبول کیے۔ کئی لوگ ایسے تھے، جیسے ہمارے سامنے بڑی مشہور مثال ہے کہ ابو جہل کے مرنے کے بعد میں جب بدر میں وہ بڑی بے دردی کے ساتھ میں مارا گیا، تو پھر جو مکۃ المکرمہ کے سردار بنے تھے ان کے بارے میں ہم غور کر کے دیکھ لیں، وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا، دین کی خدمت لی، کیسے انہوں نے 7 جنگوں تک، یعنی مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دی، جب پھر وہاں مدینے کو نبی پہنچے تو بدر کا معرکہ انہی کی وجہ سے پیش آیا۔ پھر جب بدر میں ہارے تو مکۃ المکرمہ کو جانے کے بعد احد کی تیاری انہوں نے ہی کی، پھر احد کے بعد غزوہ خندق، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ، کتنی بڑی بڑی جنگیں انہوں نے اسلام کے خلاف لڑی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو فتح مکہ کے موقع پر ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ ایسے کئی کافر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں، جن کافروں کو ہٹ درمی ہیں ہم انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کرتے۔ ہاں، جو ایسے ہیں جن کا دل نرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے اس کا سبب اور ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے ایمان نہ لانے کی؟ وجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ ختمہ کے معنی مہر لگانے کے۔ مہر اس وقت لگائی جاتی ہے جب کسی چیز کے اندر ہم کچھ بھی آنا اور پسند نہیں کرتے، اس وقت مہر لگاتے ہیں۔ جیسے کوئی خط ہو، لفافے کے اندر اس خط کو ڈالا جاتا ہے، خط کو ڈالنے کے بعد اوپر سے اسٹیمپ یا گم کے ذریعے سے ہم اسے کیا کرتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں۔ سیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں مہر کو آپ۔
اس لیے مہر کی جاتی ہے کہ اب اس لفافے کے اندر کوئی اور چیز ہم رکھنا نہیں چاہتے، یہی مطلب ہے۔ اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا ڈالی۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کے دل میں ایمان کے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ سنتے ہیں ایمان کی بات، سنتے ہیں اسلام کی بات، بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن سن کر وہ سند ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اسی طرح کانوں پر بھی مہر لگا ڈالی ہے۔ کانوں پر مہر کا مطلب یہ ہے کہ کان پر بند لگا دی گئی ہے، کانوں سے سنتے ہیں، سن کر انسنی کر دیتے ہیں، جو بات سنتے ہیں کوئی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں غور کرے، اللہ نے دل کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا اور کانوں کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا، لیکن آنکھوں کے لیے پردے کا لفظ استعمال کیا۔ ان کے دلوں پر مہر ہے، کانوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، کیونکہ دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کے آنے کا کوئی ایک اینگل نہیں ہوتا، ایک جہت نہیں ہوتی، کسی بھی طرف سے، کسی بھی اینگل سے دل میں خیالات آتے ہیں۔ کانوں میں جو آوازیں سنی آتی ہے وہ چار طرف کی آواز ہوگی تب بھی انسان کے کان تک پہنچ جایا کرتی ہے، لیکن آنکھوں کے دیکھنے کا جو اینگل ہے وہ بس سامنے کا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ پیچھے کا دیکھ لے، کان ہے، سامنے کی آواز بھی سنے گا، پیچھے کی آواز بھی سنے گا، رائٹ بھی سنے گا، لیفٹ بھی سنے گا، لیکن انسان کی جو آنکھ ہے وہ صرف سامنے کا دیکھ سکتی ہے، پیچھے کا نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ پاک نے آنکھ کے لیے یہ فرمایا کہ آنکھ کے سامنے بس پردہ چھوڑ دیں گے تو آنکھیں دیکھنے سے قاصر آ جائے گی۔ تو معلوم ہوا ان کے دل بھی مہر لگائے گئے، کان پر بھی مہر ہے، آنکھ پر بھی پردہ ہے، نہ دل سے وہ ایمان لا سکیں گے، نہ کانوں سے سن کے ایمان لا سکیں گے، نہ آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لا سکیں گے۔ اس زمانے میں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نبی کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی جن کے دل موم نہ ہوئے ہوں، ذرا سوچیں کہ ان کے دلوں کا حال کیا ہوگا۔ نبی کو دیکھ رہے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو بس پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ مکے کے کافروں کے دل سخت تھے یا پھر آج کے کافروں کے دل سخت ہیں؟ آج ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ آج تو ہم کافروں کی ہلکی پھلکی بدماشیوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی تو سونامی ہے کفر کی۔ ہمارا خیال یہ ہے، ہم جانتے کیا ہیں مکہ کے کافروں کے کفر کو، ان کی سنگ دلی کو، ان کی بدماشیوں کو، ہم کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیسے سنگ دل کافر تھے۔ آج ہم جب سے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، حساب کر کے دیکھ لیں ہم تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے غیر مسلم ہیں جنہیں کسی نے دعوت نہیں دی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ کیسے کیا؟ اسی قرآن کو پڑھ کر، قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر۔ نہ انہوں نے قرآن کے نزول کو دیکھا، نہ انہوں نے جس پر نزول ہوا اس نبی کو دیکھا، نہ ان کے کانوں نے نبی کی آواز سنی۔ اور ان کافروں کا کتنا برا حال تھا کہ وہ نبی کی زبان سے نبی کی آواز سن کر، خود کی آنکھوں سے نبی کا دیدار کر کر، قرآن مجید کے نزول کی خبریں سن کر، اپنی آنکھوں سے نبی پر قرآن کو اترتا ہوا دیکھ کر بھی ان کے دل ایمان کے لیے نہیں کھلے۔ ان کے دلوں کی سنگینی کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان کرتے ہیں، ان کے دلوں پر اس لیے مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر مہر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا میں یہ سزا ہے کہ ان کے دلوں پر پردہ مہر ہے، آنکھوں پر مہر ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، کانوں پر مہر ہے، اور آخرت میں یہ عذاب ہوگا کہ بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ دو قسم کے عذابوں کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں، ایک تو دنیاوی عذاب کہ انہیں ایمان سے محروم رکھا ہے، اور دوسرا ان کے لیے اخروی عذاب ہے۔ یہاں رک کر ہمیں ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان اور کفر ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس انسان کو صرف ایمان ملا، کچھ نہیں ملا، صرف ایمان ملا، نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ قرآن پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا،
یوں سمجھ لیں کہ سوائے ایمان کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر ہے جس کی زندگی میں عیش و عشرت کی ایسی مستیاں ہیں کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بادشاہت ہے، سلطنت ہے، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کی واہ واہ کی جاتی ہے، اس کی جے جے کی جاتی ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو اصل فیصلہ ہوگا وہ ان کی موت پر ہوگا۔ آج اتنے ایسے ذہن پائے جا رہے ہیں جو کافروں سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ اس طور پر کہ بڑا اچھا آدمی تھا، مر گیا لیکن بڑے اخلاق والا تھا، اچھے کریکٹر والا تھا، بڑا ایسا براڈ مائنڈ تھا، بڑا بریلینٹ تھا، انٹیلیجنٹ تھا، بہت اچھا تھا، ایسی ایسی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس سے ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا تھا۔ جب یہ ایک سوچ اور یہ چھاپ اور یہ عکس انسانی دماغ پر پڑے گا کہ وہ بہت اچھا تھا تو پھر ہمدردی پیدا ہوگی۔ بھائی اتنا اچھا تھا بیچارہ، وہ جہنم میں نہ جائے تو بہت اچھا ہوگا، لازمی چیز ہے۔ انسان جب کسی کے ہمدردی کے جذبے سے دیکھے گا تو اس پر رحم آئے گا، اور جب اس کے مصیبت کو سنے گا تو ترس آئے گا، اور ترس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں مغفرت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ خیال کرے گا کہ بھائی دنیا میں تو اتنا اچھا تھا بیچارہ، اللہ میاں اس کے اچھے کاموں کو دیکھ کے اس کو معاف کر دیے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیونکہ قرآن کے اصول کو بہت سے لوگ نہیں جان رہے ہیں۔ آج جب سے سوشل میڈیا نے ترقی کی ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے بارے میں بڑے ہمدرد ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک سائنٹسٹ مرا تھا، اس سائنٹسٹ کے ساتھ ایسی ہمدردی کہ اس نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ وہ بڑا ذہین تھا، وہ بڑا عقل مند تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا، اس کی سوچ کی رسائی یہاں تک تھی، اس کی عقل کی پہنچ یہاں تک تھی، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں اس کے بارے میں لوگوں نے لکھ ڈالی۔ ارے بھائی اس کے ناسمجھ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے دنیا میں کئی نظریات اور تھیوریز کو تو لانچ کر دیا، لیکن خود اپنی اس عقل سے اپنے خدا کو نہیں پہچان پایا۔ اس سے بڑی اس کی ناسمجھی کی دلیل کیا ہے؟ اگر واقعتاً اس کی عقل اتنی اچھی ہوتی تو وہ اس خود کو بنانے والے رب کو پہچان لیتا۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا سائنٹسٹ ہوں، میں نے ایسی ایسی تھیوریز اور نظریات کو لانچ کیا کہ دنیا کے کونے کونے میں میرا نام لیا جاتا ہے، تو اس کو یہ بھی تو خیال آتا یہ اتنے جو میں عقل استعمال کر رہا ہوں، اتنی اچھی عقل بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ کوئی تو بنانے والا ہے، رب کو پہچانتا، پہچان کر مسلمان بنتا، بن کر مرتا تو سیدھے جنت میں چلا جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ بہت کچھ کیا اس نے، لیکن مرا ہے تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ کیا اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنت میں جائے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 100 لوگ مل کر نذرانہ پیش کر دیں کہ اے اللہ وہ بہت اچھا سائنٹسٹ تھا، اس نے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لہٰذا ہم یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں 100 بکروں کا، اس کو قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دیجیے۔ 100 نہیں، 100 کروڑ نہیں، 1 لاکھ 1000 کتنے بھی آپ فرض کر لیں، کروڑوں جانور ذبح کر دیں گے تب بھی وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کا سایہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا مسلمان ایمان والا جو بالکل ایسی لو کیٹیگری میں زندگی گزارا ہے، سائنٹسٹ بننا تو دور کی بات ہے، اس نے آج تک ایک مچھر کا پر بھی ہاتھ میں لے کے نہیں دیکھا، ایسی زندگی گزری اس کی، بالکل غریبی کی زندگی، مڈل کلاس لائف ایسی گزارا، نہ اس کی زندگی میں کوئی انجوائے ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، نہ اس کو کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، مرا تو مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن کیا ہوا؟ مرنے کے بعد میں یہ جو سائنٹسٹ ہے وہ جہنم میں جلے گا، یہ ایمان والا جنت میں جائے گا۔ یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق۔ ہاں اگر کسی ایمان والے کے پاس کوئی عمل نہ ہو، گناہ ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک پہلے جہنم میں ڈالیں گے، گناہوں کی سزا وہ بھگتے گا، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، کتنا ہی عرصہ کیوں نہ ہو جائے۔
کتنے ہی سال کا کیوں نہ وقت گزر جائے، ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور سب سے اخیر میں جہنم سے جو جنتی آئے گا، یعنی جہنم سے اللہ پاک سب سے اخیر میں جس بندے کو نکالیں گے اس کو جنت میں داخل کریں گے، اس جنتی کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، پوری جہنم میں سزا بھگت کر وہ جہنم سے نکلا اور نکل کر اللہ نے اس کو جنت میں جگہ دے دی، تو ایسے سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے کا حال یہ ہوگا کہ اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو پھر جو سب سے پہلے جائے گا اس کی کتنی بڑی ہوگی، ذرا اندازہ کر کے دیکھ۔ آج ہمارے یہاں معیار ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج جو غیر مسلموں کے ساتھ لڑکیاں افیئر کر کے بھاگ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ایمان اور کفر کا فرق نہیں بتایا گیا۔ کون بتائیں گے؟ ماں باپ کو پتا ہوگا تو ماں باپ بتائیں گے۔ یونیورسٹیز اور کالجز تو بچوں کو صرف نصاب اور ایک فکس کیا ہوا جو ان کا جو کتابوں کا جو نصاب ہوتا ہے اس کو پڑھانے کی فیس لیتے ہیں۔ انہوں نے کب کہا کہ آپ کو اپنے بچوں، ہم آپ کے بچوں کو ایمان سکھائیں گے؟ انہوں نے کب کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو کفر سکھائیں گے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول اور کالج میں جا کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، تو وہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اسکول اور کالج کا لیبل یوز کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کب کہا ہم بگاڑتے ہیں، ہم بناتے ہیں؟ ان کا کام تو یہ ہے ہی نہیں، وہ تو سیلیبس پڑھاتے ہیں۔ آپ ماں باپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ ایمان اور کفر کی ایسی بڑی تمیز اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ سمجھا دے کہ بیٹا اگر کسی غریب مسلمان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے، اگرچہ تم 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہ کھا پاؤ، لیکن وہ ایمان والا لاکھ گنا بہتر ہے اس کافر سے جس کے پاس تم عالیشان محلوں میں جی کر 3 وقت مرکن غذائیں کھاؤ گی، کیونکہ جب تم اس کے ساتھ زندگی گزار کے مرو گی ہمیشہ کی جہنم میں جاؤ گی، اور اس جھوپڑی والے کے ساتھ زندگی گزار کے مرو گی ہمیشہ کی جنت میں جاؤ گی۔ یہ فرق ہے ایمان اور کفر کا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈالا، کانوں پر مہر لگا دی۔ کیوں لگا دی؟ علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اللہ نے اپنی طرف سے مہر نہیں لگائی بلکہ ان کے کاموں اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ اللہ پاک ہر بندے کو صلاحیت اور استعداد دیتا ہے حق کو قبول کرنے کی۔ ہر ایک کے پاس سمجھ ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرف تازی چیز ہے، ایک طرف باسی ہے، دونوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ وہ ناک سے سونگھ کر پتہ لگا لیتا ہے کہ اس میں بو آ رہی ہے، اتری ہوئی۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے صلاحیت رکھی انسان کے اندر۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کا سڑا ہوا ہونا آپ ناک سے نہیں محسوس کر سکتے، آنکھوں سے دیکھ کر پہچانیں گے۔ تو انسان دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ بھئی یہ تو باسی نظر آتی ہے، یہ سڑی ہوئی نظر آتی ہے، یہ چیز خراب ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ جیسے اللہ نے دنیاوی چیزوں کے اندر تمیز کا انسان کو ملکہ دیا ہے، ایسے ہی اللہ نے گمراہی اور ہدایت کے درمیان تمیز کا ملکہ بھی دیا ہے۔ ہر انسان ہدایت اور گمراہی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ یہ جو کفار کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے۔ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر مہر لگا دی، پردہ ڈالا، پھر اللہ خود ان کو عذاب دے رہا ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ ان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ سورۃ المطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کا، وہ جو کام کرتے ہیں دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔
تو انہوں نے جو کام کیے، ان کی بدعمالیوں کے سبب، ان کی ہٹ دھرمی کے سبب، ان کی ضد کے سبب، ان کے عناد کے سبب، انہوں نے جو ضد کی کہ ہم نہیں مانیں گے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول، تو اللہ نے ان کی جو استعداد تھی ان کے ضد کی وجہ سے سلب کر لی۔ ایک آدمی کسی اچھی چیز، غلط چیز کو اچھی چیز سمجھنا شروع کر دے تو اس کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں۔ جیسے اب ہمارے ملک میں 377 کا قانون لاگو ہو گیا، اب یہاں کے اہل حکومت کو ایک گندی چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں۔ ان کو مرد اور عورت کا نکاح پسند نہیں آ رہا ہے، اب ان کو مرد اور مرد کا نکاح، یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اس کا قانون بھی اب ہندوستان کی حکومت نے پاس کر دیا ہے۔ آپ چاہے لاکھوں مضامین لکھ لیں، کروڑوں بیان کر لیں، اربوں دھرنے دے لیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی کھوپڑی میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ مرد اور مرد کی شادی ہونا عیب نہیں ہے۔ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، جب کوئی چیز اچھی گندی نظر آ رہی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے نیچر کو، جو نیچر ہے مرد عورت سے نکاح کرے گا یہ نیچر ہے، مرد مرد سے نکاح کرے، عورت عورت سے نکاح کرے یہ نیچر کے خلاف ہے۔ اب انہوں نے پرمیشن دے دی مغرب کی اندھی تقلید میں۔ مغرب میں تو یہ قانون آج سے سالوں پہلے پاس ہو چکا تھا کہ مرد اور مرد نکاح کر سکتا ہے، عورت اور عورت نکاح کر سکتی ہے، اس قانون میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اب ہماری حکومت کو بھی ایسا ہی لگنے لگا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہم کو تو قرآن کو فالو کرنا ہے، اسلام کہتا ہے کہ حرام ہے، ہم کو تو بچنا ہے، لیکن ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ ناپاک چیز کو پاک سمجھ رہے، خلاف نیچر کو نیچر سمجھ رہے، ہم ان کو کیا کر سکتے؟ یہی حال ہے ان کافروں کا۔ کافروں نے کیا کیا؟ ان کو ہدایت گمراہی نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، وہ کہتے تھے کہ یہ گمراہی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ ان معبودوں کو، ان بتوں کو جن کو تم پوج رہے ہو، نہ یہ مکھی کو بھگا سکتے، نہ کھانا کھا سکتے، نہ پانی پی سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مان لو جس کو نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ اولاد کا محتاج ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم جو سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر جو مہر لگا، پردہ ڈالا، کانوں پر جو مہر لگائی، یہ نتیجہ ہے ان کے اعمال کا۔ ان کے اعمال کیا ہیں؟ ہٹ دھرمی، ضد۔ تو معلوم ہوا اللہ نے اپنی طرف سے ان کو محروم نہیں کیا ہدایت سے، بلکہ ان کے اعمال سبب بنے ہیں ہدایت سے محرومی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدعمالی کے نتیجے میں، صلے میں، ان کو توفیق ہدایت کو سلب کر لیا۔ یہ گناہ اتنا کیے، اللہ کے دین کو انکار کرنے کی اتنی ضد کیے کہ جو صلاحیت تھی ان کے ماننے کی وہ ختم ہو گئی۔ علماء کرام نے فرمایا اللہ نے یہاں جو مضمون بیان کیا ہے ایسے ہی مضمون سورہ مطففین میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جیسے کسی انسان کو سفید کپڑے پر سیاہ نقطہ پسند نہیں آتا، جو ایمان والا ہوتا ہے اسے دل پر گناہ کا نقطہ پسند نہیں آتا۔ جب گناہ کا نقطہ دل پہ آتا ہے اسے بے چینی ہوتی ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے، وہ ہیبت میں آ جاتا ہے کہ میرے ایمان پر کوئی ضرب نہ لگ جائے۔ اور اس کو دور کرنے کے لیے، جیسے انسان کپڑے کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی کچھ چائے پی رہا ہو اور چائے اس کے کپڑے پر گرے گی تو وہ چائے کے کپ کو رکھ کر پہلے جائے گا واش بیسن پر اور پہلے پانی سے اس چائے کو دھوئے گا، اسے پتا ہے کہ اگر نہ دھوؤں گا تو یہ دھبا نکلنے والا نہیں۔ یوں سمجھ لے کہ جب کسی ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ جو کام کر رہا ہے اس کام کو فوری روک کر توبہ کے لیے جاتا ہے۔ اگر میں اب توبہ نہ کروں گا تو پھر یہ دھبا میرے دل پہ بیٹھ جائے گا جو دھیرے دھیرے میرے دل کو سیاہ کر دے گا۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ دھبا لگے توبہ کر لیتا ہے تو دل پر لگا ہوا داغ چلا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کیا، ایک دھبا لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، چوتھا لگا، وہ گناہ کرتا جاتا ہے، ایک ایک سیاہ نقطہ دل پر لگتا جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے توے کی مانند۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک پھر توبہ کی توفیق نہیں دیتے، توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں قرآن و حدیث کے ان مضامین کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے دل ایسا سیاہ ہو گیا کہ اب عبادت میں لذت نہیں آتی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دل نہیں کرتا، نیکی سے دل گھبراتا ہے، نیک کام کرنے سے انسان ڈرتا ہے، فجر کی نماز کو اٹھتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے دل گوارا نہیں کرتا جب دل سیاہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کام ہوگا تو فجر کی نماز سے پہلے بھی اٹھ جائیں گے، فجر کی نماز کے ٹائم پہ اٹھ جائیں گے، ضرورت ہوگی تو فجر کے موقع پر جاب کو جائیں گے، لیکن اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں بزی ہوں اس لیے نہیں پڑھ پا رہا۔ آپ بزی ہوں گے لیکن آپ بزی ہونے کے ساتھ آپ کا دل بھی سیاہ ہو گیا، اس لیے آپ کو نماز پڑھنے کو جی نہیں کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو گناہ کا اثر انسان پر پڑتا ہے وہ انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی لیے بعض اکابر علماء نے فرمایا گناہ کا اثر یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے۔ اسی لیے غور کرنا کہ جب کوئی آدمی ایک گناہ کرے گا، گناہ کے بعد پھر گناہ ہوگا، گناہ کے بعد پھر گناہ ہوگا۔ جیسے کہ لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، آپ دیکھ لیں ایک ساتھ گناہوں کا جمبو پیک بن جاتا ہے وہ گھومنا، کہ بے حیائی ہو رہی ہے، پھر نماز چھوڑی جائے گی، پھر بے پردہ ہوں گے، پھر لڑکیوں کو لڑکے دیکھیں گے، پھر ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پلان کر کے گھر سے نکلتا ہے، نہیں، جب نیت ہے نماز نہ پڑھنے کی، نماز چھوڑ دیا پہلا گناہ ہوا، پردہ نہ کیا دوسرا گناہ ہوا۔ ایسے کتنے کام ہیں جو ایک کے بعد دیگرے ہوتے جاتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، یوٹیوب پر ایک مووی دیکھا، انسان نے آج کل لوگ بہت زیادہ میسیجز بنا کر بھی بھیج رہے ہیں کہ آپ کو صحت مند رہنا ہے تو آپ کبھی کبھار کامیڈی کی موویز بھی دیکھ لیا کریں، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب تک منہ کھول کے ہنسیں گے نہیں تو آپ صحت مند نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے اکثر و بیشتر اس سوچ کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہنسیے، آپ ہنسیں گے تو خوش رہیں گے، آپ منہ کھول کر ہنسیے۔ اسی عنوان پر کئی لاجنگ کے پروگرام بنا ڈالے کامیڈی کے کہ بس ہنسنا ہی ہنسنا ہے۔ ہنسنے کے نام پر چاہے جھوٹ بولیے، چاہے سچ بولیے، چاہے کسی کی عزت اچھالیے، چاہے کسی کی عزت گرائیے، چاہے کسی کا دامن کھینچ کر اس کو برہنہ کر دیں، سب چیزیں جائز ہیں ہنسانے کے نام پر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کے نبی ہیں، عالمی نبی ہیں۔ آپ صرف اس زمانے کے نبی نہیں تھے، اس زمانے میں تو صحابہ ایسے ہنسنے کے پروگرام تو نہ کرتے تھے، لیکن میرے نبی کی دور اندیشی دیکھیں، اللہ نے آپ کو خبر دے دی ہوگی۔ آپ نے یہ بتایا ہے اگر کوئی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، عقل کہے گی کہ بھئی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے میں حرج کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے ہنسانے کے لیے کہو یا رلانے کے لیے کہو۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی کسی کو خوش کرنے کے لیے میں زہر پی لوں گا، تو کیا آپ اجازت دے دیں گے کہ بھئی کوئی خوش ہو جائے گا میرے زہر پینے سے تو کیا حرج ہے؟ کوئی یہ کہہ دے کہ اگر میں گٹر میں کود جاؤں گا تو 10 لوگ میرے گرتے ہوئے مجھ کو گرتا ہوا دیکھ کر مسکرا لیں گے، تو مسکرانے کے لیے میں گٹر میں گر جاؤں تو کیا حرج ہے؟ اس کو تو کوئی نہیں مانتا۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو ہنسنا ہے یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے،
ایک طرف ہمارا کلچر، ایک طرف نبی کا فرمان۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، حضرات صحابہ کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور وہ ہنس بھی رہے تھے۔ ایک امیجن کر کے دیکھیں ان کی ہنسی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ وہ صحابہ جو جنگوں میں جانے والے، جن کا دل تقوی سے معطر ہے، جن کے دلوں میں خوف خدا کے چشمے ابلتے ہیں، سوچیں ذرا وہ اگر ہنسیں گے تو بھی کیسے ہنسیں گے؟ تھوڑا بہت ہی ہنسے ہوں گے نا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو شاید تم بھول گئے، اس لیے تم ہنس رہے ہو۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد رکھتے تو تمہارے لبوں پہ یہ ہنسی نہ آتی۔ تو نبی تو فرماتے ہیں کہ ہنسنا موت کو بھلا دینے والا ہے، اور آج ہمارا سماج کہتا ہے کہ ہنسنا صحت بناتا ہے۔ ہنسنا صحت نہیں بناتا۔ اگر ہنسنا صحت بناتا ہوتا تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی اہم تعلیم سے محروم کر دیتے؟ کہ کوئی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی یہ آ سکتا ہے کہ میرے سرکار جس نے مجھے ہر چھوٹی بڑی ہدایت فرمائی ہیں، میری صحت کا ایسا قیمتی راز مجھ سے چھپا دیتے اللہ کے نبی؟ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ بالکل یہ فطرت کے عین خلاف لوگوں کو آخرت سے غافل کرنے کی چالیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہم کو سوچنا ہے کہ دل کیسے مردہ ہو گئے ہیں۔ دل مردہ ہو گئے ہیں۔ دلوں کا مردہ پن ہنسنے سے ختم نہیں ہوگا، دلوں کا مردہ پن فلمیں دیکھنے سے ختم نہیں ہوگا، دلوں کا مردہ پن مسکراہٹوں سے ختم نہیں ہوگا، دلوں کا مردہ پن کھلکھلا کر لوٹنے سے ختم نہیں ہوگا، دلوں کا مردہ پن بازار میں بیٹھنے سے ختم نہیں ہوگا، دلوں کا مردہ پن اپنے آپ کو دنیا کا متوالا بنانے سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کے اطمینان کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد سے دل کی بھی صحت ہے، جسم کی بھی صحت ہے، اللہ کی یاد سے۔ یہ کامیڈی وغیرہ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے ان دو آیتوں میں ہمارے سامنے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس میں بہت سارے احکام بھی ہمارے سامنے آ گئے، اور ان کافروں کے کفر کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر پردے ہیں، مہر ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ ان کی ہٹ درمی اور ضد ہے۔ پھر اسی کے ضمن میں حدیث میں یہ بات بھی آ گئی کہ گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے اعمال صالحہ کی توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے ان آیات سے ملنے والے اسباق کو ہم اپنی زندگی میں لائیں اور اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔